السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے سجایا ہے، ایک دن یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کا فرش سمیٹ لیا جائے گا، ستاروں کی انجمن کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کا نور چھین لیا جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپس میں ستارے ٹکرائیں گے تو ایسی بھیانک آواز انسان سنے گا
کہ انسان کے کان پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، حمل والی اونٹنیاں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین جو ہے وہ زلزلے ظاہر کرے گی، اور پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی جس طریقے سے دھوپ کے اندر تم ذرات کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طریقے سے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے زلزلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی خوفناکی کا عالم کیا ہوگا، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قیامت اچانک قائم نہیں ہوگی، قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ لوگوں کا یہ تصور ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی بھی ہم سوتے ہوں گے اور اس کے بعد نیند سے بیدار بھی نہ ہو سکیں گے کہ اچانک قائم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بیان کی ہے۔ کچھ نشانیاں چھوٹی ہے اور کچھ نشانیاں بڑی ہے۔ جب تک کہ وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے، جس وقت تک وہ نشانیاں پوری نہ ہو اس وقت تک کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب وہ نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اس وقت پھر قیامت ضرور اچانک آئے گی۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں پیش کی ہے، بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہے، بہت ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونے کے لیے ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی انہی نشانیوں میں سے آج کچھ نشانیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لیکن ایک بات یوں بھی کہنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جب آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی وقت اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان قیامت کے حوالے سے فکر نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے کوئی جتن نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک جسم کا رشتہ روح سے مربوط ہے، جب تک کہ روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے، اس وقت تک آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر آج ہم اس کو دیکھ لیں تو یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث لکھتے ہیں، علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ علم والے لوگ کہلائیں گے، علماء لوگ کہلائیں گے، لیکن ان کے سینے سے علم اٹھ جائے گا، اس لیے کہ علم کے ساتھ علم کی پہچان حلم ہے۔ جہاں علم ہو اور حلم نہ ہو، سمجھ جائے کہ علم اٹھ چکا ہے۔ علم کی پہچان خشیت الہی ہے، خشیت ربانی ہے، اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں
میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ جن کے پاس علم موجود ہے. اہل علم کے پاس اللہ کی خشیت موجود ہے, اللہ کا خوف موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. آج علم والے کہلانے والے زمین پر فتنہ پھیلا رہے ہیں. علم والے کہلانے والے چند سکوں کے عوض, چند روپیوں کے عوض معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. رسول اعظم کے خلاف ہذیان گوئی کر رہے ہیں, آقائے کریم کے خلاف بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں. جن لوگوں نے حفظ الایمان میں یہ لکھا, یا جس نے حفظ الایمان میں یہ لکھا کہ نبی کا علم جانور اور پاگل اور بچوں کے برابر ہے, کیا اس کو لوگ عالم نہیں کہتے؟ کیا اس کو لوگ عالم کہہ کر نہیں پکارتے؟ جس نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ رسول اعظم مر کر مٹی میں مل گئے, کیا دنیا اس کو عالم کہہ کر نہیں پکارتی؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. اچھی طرح ذہن نشین کر لو, علم وہ ہے ہی نہیں, اور علم کا فیضان وہ ہے ہی نہیں جہاں پر ادب موجود نہ ہو, جہاں علم موجود نہ ہو. کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے, علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے, ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے. زکات کو تاوان سمجھا جائے گا, زکات کو بوجھ سمجھا جائے گا, حالانکہ زکات بوجھ نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زکات نکال دیا اس نے اپنے مال کو اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر اس کی امان میں دے دیا, اس کی حفاظت میں دے دیا. جن کی زکات نکل جاتی ہے ان کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے. اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ کے محفوظ قلعوں کے اندر ان کے مال محفوظ کر لیے جاتے ہیں. نہ وہاں چوری ہوگی, نہ وہاں آگ لگے گی. لیکن آج لوگ زکات کو تاوان سمجھتے ہیں, مکمل طور پر زکات ادا نہیں کرتے, اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں سے محبت کی جائے گی اور باپ پر لوگ جو ہے وہ خرچ کرنے سے کترائیں گے, باپ سے دوری اختیار کریں گے, دوستوں سے محبت کریں گے. آج اس ماحول کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں. غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سروے رپورٹ پیش کی ہے کہ دوستوں سے پیار کیا جائے گا, دوستوں سے محبت کی جائے گی, باپ سے دوری اختیار کی جائے گی, دوستوں پہ خرچ کیا جائے گا, باپ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا. آج آپ دیکھیں پکنک کے بہانے جب نوجوان نکلتے ہیں تو دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن اگر بوڑھا باپ چند روپے دوا کھانے کے لیے مانگ رہا ہو, یا خرچ کے لیے مانگ رہا ہو, یا ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو, تو ایک بیٹا اپنے باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے, بس کرو, بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں, بڑھاپے میں تم پر میں کتنا خرچ کروں. ایک بیمار باپ کی بیماری اولاد کے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ بیٹا بھول چکا ہے یہی باپ تو تھا جس نے اپنی پوری جوانی مجھے کھلاتے کھلاتے گزار دیا. اس نے نہ کڑی دھوپ دیکھی, اس نے نہ بارش دیکھی, اس نے نہ سردی کا موسم دیکھا, سارے موسموں کو جس نے پیروں تلے رول کر کے اپنے بچے کی پڑھائی کا انتظام کیا, بچے کو جوانی کی دہلیز پہ کھڑا کیا. آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کو بوجھ محسوس کرتا ہے. غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے آج کا آئینہ ہمیں دکھا دیا. آپ دیکھ تو لیں, گھر گھر کی یہی کہانی ہے. ہر باپ جو ہے وہ شاکی ہے, اپنے بیٹے کے حوالے سے شکایت کر رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے ماں اپنے آقا کو جنے گی, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی. شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے
جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ سے فیصلہ کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے جا کر کے ملو تو صحیح، باپ یہی کہے گا میں نے سارا معاملہ اپنے بیٹوں کو سونپ دیا ہے اور میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں، ماں باپ کے پاس اختیارات بھی نہیں۔ جیسے غلام اور کنیزوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے، آج ماں باپ کو ویسے ہی گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ مگر سنو، اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی، اگر تم نے چہروں پہ داڑیاں سجائی، اگر تم نے اپنے آپ کو بظاہر متقی اور پرہیزگار بنا لیا، اللہ کے رسول کا فرمان سنو، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ مسجد جانے والوں، ذرا مسجد جانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا ناراض، ماں باپ خوش ہے یا ناراض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو یوں ہی کبھی بھی گفتگو شروع مت کر دیا کرو، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب سرکار نے یہ بتائے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے اجازت لو، کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر ماں باپ اجازت دیں تو گفتگو ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے نرم گفتگو کرو۔ جب وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے جس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کے ملفوظات میں نقل فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ جس کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں جس کے نامے اعمال میں ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکی رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑلا وزنی اور بھاری ہوگا۔ وہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا، ان قریب مجھے جنت میں جانے کا اذن ملے گا۔ وہ دیکھے گا کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا، بہت مختصر سا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑلے میں آ کر کے گر گیا ہے، اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا پڑلا بھاری ہو گیا، ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت تو اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، وہ بندہ عرض کرے گا مجھے بتایا تو جائے آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی اور پہاڑوں جیسی نیکیاں میرے لیے غیر مفید ہو گئی۔ تو جواب دیا جائے گا تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر اونچی آواز سے گفتگو کی تھی، وہی ایک گناہ لکھا ہوا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ سب کی حیثیتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عورتیں قبلہ بن جائے گی، عورتیں قبلہ بنے گی، یعنی مرد سب سے زیادہ اگر کسی کی گفتگو سنے گا تو اپنی بیوی کی گفتگو سنے گا، اپنی بیوی سے وہ ہر بات کرے گا، ہر مشورہ کرے گا، عورتیں قبلہ بن جائے
جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آج اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں مشورہ کریں گے، لیکن جب غور کریں کہ یہ گھر میں مشورہ کس سے کرے گا تو پتا چلتا ہے اس کی بیوی کے علاوہ اور ہے کون جس سے یہ مشورہ کرے گا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عورتوں کو اپنے خواب بھی نہ بتاؤ، عورتوں سے مشورے بھی نہ کرو۔ آقا کریم عورتوں سے مشورہ کرنے کو منع کرتے ہیں، آقا کریم عورتوں کو خواب بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہاں تو سارے معاملات انہی کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً عورتوں سے مشورہ کرنے کی ممانعت ہے، لیکن انہی کے احکامات پر اور انہی کے مشورے پر سارے معاملات کا ڈیپینڈ کر دینا یہ بڑے نقصان کی بات ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتیں جو کہے گی وہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، عورتیں جو کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، عورتیں جو چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے۔ مرد کا حال یہ ہے کہ بیوی کے سامنے مرد بھیگی بلی کی طرح بنا ہوا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اور بیوی پر حاکم بننے کی بجائے وہ بیوی کا محکوم بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں، عورتوں نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں ایسا ہی لباس چاہیے تو شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا لباس پہنانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ و رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور بیوی کے حکم پر جو ہے وہ معاذ اللہ آمنا صدقنا کی صدائیں بلند کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتوں کی باتیں انسان ماننے لگ جائے گا اس وقت تو صرف تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر عورتیں کہہ دیں رنگین ٹی وی چاہیے، ایسی ٹی وی چاہیے، تو گھر کے اندر ویسا ہی ٹی وی لایا جاتا ہے۔ اور آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذہب کے نام پر ٹی وی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی وی اتنا خطرناک ہے جو سماج کے لیے انتہائی دشوار ترین ہے۔ یہ سیریل کی نحوستیں، یہ سیریل کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہے، یہ فلموں کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر آ رہی ہے۔ آج کل لوگوں کو کہا جائے اپنے گھروں میں ٹی وی کیوں لاتے ہو تو کوئی کہتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اسلامی ایک چینل دیکھنے کے لیے، دو چینل دیکھنے کے لیے، درجنوں وہ چینل جس پہ عریانیت دکھائی جا رہی ہے، جس پر گندگی دکھائی جا رہی ہے، جس پر فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ شوہر جب تک گھر میں رہے گا ممکن ہے اس کے خوف کی وجہ سے عورتیں اسلامی چینل دیکھے، لیکن شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو بچے بھی عریانیت کی طرف جائیں گے، عورتیں بھی عریانیت کی طرف جائیں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے، آج جو مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، یہ افیئر کے معاملات، یہ ناجائز تعلقات، مجھے بتاؤ کون سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے؟ تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے، تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا۔ اگر یہ بچیاں سیکھتی ہے تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہے، فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہے۔ ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لیے قیامت بپا کر رہے ہو، تم اپنے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ ابھی بزرگوں کی خانقاہیں باقی ہے، ابھی ولیوں کے آستانے باقی ہے، ابھی علماء کا وجود باقی ہے۔ اور ایک ٹی وی سے کون دین سیکھتا ہے؟ جو ہم دین سیکھ سکتے ہیں اسلام بزرگوں کی روحانیت سے پھیلا ہے، پاور اور چینل کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کسی پر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے تو کم از کم اس کا غلط استعمال نہ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالات یہ ہیں کہ لوگ اسلامی چینل کو دیکھتے دیکھتے پھر نیوز بھی دیکھتے ہیں۔ نیوز کے اندر آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے، میوزک پیش کیا جاتا ہے،
बड़ी बड़ी टोपियों वाले, दाढ़ी वाले हाजी नमाजी उन औरतों को थिरकता हुआ देखते हैं। न्यूज के नाम पर, चैनल के नाम पर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जो कसदन औरत के चेहरे को, गैर महरम अजनबी औरत के चेहरे को कसदन देखे, उसकी आंख में कयामत के दिन आग की सलाखें डाली जाएगी। आज लोग इसको बुराई समझते ही नहीं, बुराई मानते ही नहीं। और सुनो, औरत तो औरत है। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हो सके तो औरतों का दुपट्टा और उसके कपड़ों को देखने से भी अपनी आंखों को बचाओ, क्योंकि औरतों के नीरे कपड़े यानी कहीं सूख रहे हों, कहीं रखे हुए हों, यानी अभी औरत के बदन पर नहीं है, कहीं मौजूद हो। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उन कपड़ों को देखने से भी अपनी आंखों को बचाओ, क्योंकि मुझे खौफ है कि वो भी तुम्हें फितने के अंदर जरूर मुब्तला कर देंगे। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने यहां तक कहा, ऐ मुसलमानों, अगर हो सके तो तुम अपनी आंखों को बकरी का थन देखने से भी बचा लो। अगर तुम्हें दूध दोने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें जरूरत नहीं है, तो बगैर जरूरत तुम बकरी का थन भी न देखो। मुझे खौफ है कि वो देखोगे तो भी फितने में मुब्तला हो जाओगे। जब बकरी का थन देखकर कोई फितने में मुब्तला हो सकता है, और ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में औलिया इस तरीके से रहा करते थे। एक मोहल्ले के अंदर लोग कई कई वलियों को पा लिया करते थे। वो वलियों का जमाना था, गौसे पाक के पहले का जमाना था। उस जमाने में सैयदुत ताइफा ने ये फरमाया, और आज तो माअज़ल्लाह शर ही शर है, गुनाह ही गुनाह है, उरियानियत ही उरियानियत है। आज हाल ये है कि लोगों के सामने गुनाहों से बचने वाला तन्हाइयों के अंदर गुनाह करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोगों ने बड़े मुहज़्ज़ब तरीके इख्तियार कर लिए हैं। मैं अपने घर में हूं, बैठ करके टीवी पे फिल्म देखता रहूं, हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखता रहूं, उनके जिस्म को थिरकता देखता रहूं। कौन देख रहा है और मेरी पकड़ करने वाला कौन है? तन्हाई में गुनाह करने वालों सुनो, अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं, जो लोग लोगों के सामने गुनाह नहीं करते और तन्हाई में गुनाह करते हैं, गोया कि वो अल्लाह से ऐलाने जंग करते हैं। तन्हाई में गुनाह करने वालों और लोगों के सामने गुनाह न करने वालों, गोया तुम अल्लाह को जंग का चैलेंज कर रहे हो। और दुनिया की कौन सी ताकत है जो खुदा से लड़ सके? नमरूद आया, लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया। फिरौन आया, दरिया के अंदर डुबो दिया गया। मुसलमानों, लाशऊरी तौर पर आखिर हमने अपने आप को किस तरीके से जहन्नम के गड़े की तरफ झोंक दिया। लोग कहते हैं इंसान अपना अपना देखता है। मैं दुआ करता हूं कि काश इंसान अपना अपना देखने लगे। अगर इंसान अपना अपना देखने लगता तो शायद अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाता, जहन्नम का कुंदा न बनाता, अपने आप को जहन्नम की राह पर न ले जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सीरियल, ये टीवी चैनल, आपको पता है एकता कपूर नाम की एक खातून ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसका इंटरव्यू को अखबारात ने शाये भी किया, उसने कहा ये घरेलू सीरियल शुरू करने का हमारा एक मकसद है कि आज औरतों पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म ये हो रहा है कि एक मर्द कई औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है, अफेयर करता है, और औरत घर में पड़ी रहती है। तो हम इन सीरियलों के जरिए से औरतों को भी ये शऊर देना चाहते हैं कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात नाजायज तौर पे कायम
کر کے اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارتا ہے، ویسے ایک عورت کئی مردوں سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتی ہے اور وہ بھی موج مستی میں زندگی گزارتی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ٹی وی گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے، لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں، تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو۔ جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہے، ان کو رونا نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا، جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی۔ آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اہل خیرت پر آیا ہے، اہل شعور جانتے ہیں، دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر، زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے، زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے۔ سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا، ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی، دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں، عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں، برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے مولا کبھی معاف کرتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے۔ اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل جلتی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں۔ آج زنا کو عام کر دیا گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی۔ آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوگی، لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا، اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے، آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے، سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں؟ دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین۔ فقہا فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی
کھول نہیں سکتی، اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ایک نوجوان بیٹی کونی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی، وہ گنہگار ہوگی، تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے، ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو، اپنے گھروں کو جہنم کدا نہ بناؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، جس عورت، جس شوہر کی بیوی، جس بھائی کی بہن، جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے۔ آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو؟ کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقین کریں۔ پردہ لازم ہے، بلکہ علماء اور فقہاء نے یہاں تک فرمایا، اگر عورت گھر میں اکیلی اور تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو کم سے کم اس پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے۔ اکیلی ہے تب بھی سر پہ دوپٹہ رکھے۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ 17ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب میرے سرکار تشریف لائے یہ کہتے ہوئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ، تو اس وقت جناب خدیجہ کے سامنے میرے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح لوگ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ کے حبیب ڈر گئے، جبریل کو پہلی بار دیکھا ڈر گئے۔ یہ سارے قصے کہانی گڑے جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا نبی جب خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکائے، خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکے، تو جو جبریل کو دیکھے تو وہ ڈرے کیسے؟ اور جبریل کو دیکھ کر ڈرے وہ جس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں تھا تو مجھے جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے۔ ارے جو ماں کے گود میں اور جو جھولے میں رہ کر جبریل کو دیکھا کرے، بلکہ جبریل کا تو من ہی کہاں لگتا ہے سدرا پر۔ جب سے میرے رسول دنیا میں تشریف لائے جبریل تو متمنی ہے کہ کاش کے کچھ کام آ جائے اور میں در حبیب پر پہنچ کر زیارت رسول کر کے خدا کا گویا کے دیدار کر لوں۔ من رانی فقط رال، حق کا جلوہ میرے سامنے ہو جائے۔ اسی لیے حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ارے سدرا کے مکین مرغ سدرا، ان کا سدرا پر من نہیں لگتا، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو جبریل کو دیکھ کر ڈرے نہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، اس قرآن سے پہلے یہ جو نزول قرآن ہے نا، اس کی پوری تحقیق ہمارے فقہاء نے، محققین نے پیش کی ہے، اور علامہ مفتی محمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے نفیس انداز میں اس کی گفتگو کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قرآن سے جو 23 سال میں نازل ہوا
اس سے پہلے میرے نبی پہ قرآن نازل ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن کا سیاق یہ بتاتا ہے، کہیں قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جہاں انزلنا آیا ہے اس سے مراد ہے کہ قرآن یک بارگی نازل ہوا، اور کہیں کہا ہے نزلنا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا، تو محبوب پر جب قرآن نازل کیا گیا اور جہاں نزلنا فرمایا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں اس 14ویں پارے میں نزلنا ہے، تو جہاں نزلنا ہے اس سے مراد تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق۔ تو نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور انزلنا کا مطلب یکبارگی پورا نازل ہوا۔ تو جو قرآن کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پر 23 سال میں نازل ہوا ایک مرتبہ، تو وہ انزلنا کا کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن انزلنا بھی کہتا ہے اور نزلنا بھی کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انزلنا کہہ کر یہ بتایا کہ یکبارگی قرآن نازل ہوا، تو وہ بھی تو کبھی نازل ہوا ہوگا، تو یکبارگی قرآن کب نازل ہوا؟ تو یکبارگی اس نزول سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اسی لیے معنی بے قاری کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ دجل ہے، فریب ہے، رسول کی گستاخی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ پڑھنا نہیں آتا اور پڑھنے والا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تقریر کرنا جانتا ہے لیکن موڈ نہیں ہے تقریر کرنے کا، میں تقریر کرنے والا نہیں، لیکن فن جانتا ہے، جب دل میں آئے گا تو کرے گا۔ اور ایک جسے تقریر کا الف با ہی نہیں آتا، وہ نہیں کرنا، اسے معلوم ہی نہیں ہے تقریر کرنا، وہ کہے گا میں تقریر کرنا نہیں جانتا، مجھے آتا ہی نہیں۔ تو نہیں آنے میں اور نہیں کرنے میں فرق ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس فن موجود ہو ہر مرتبہ وہ اس کا اظہار بھی کرے۔ جیسے کہ یہاں بڑے بڑے اہل فن موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پر فن جاننے والے، نعت خواں، خطیب، مقرر، ناظم، نقیب سبھی موجود ہے، لیکن یہاں فقیر قادری بول رہا ہے تو سب لوگ خاموش ہیں۔ اس وقت یہ نہیں بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو یہ مجھ سے بہتر بولنے والے یہاں موجود ہیں، بہترین زبان داں یہاں موجود ہیں، لیکن بولتے نہیں، جانتے مگر بولتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو دل نہیں چاہتا، یا تو موقع نہیں ہے، یا تو ٹائم نہیں ہے، یا تو وقت نہیں ہے، یا تو اظہار کرنا نہیں چاہتے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے رسول پر، اسی لیے تو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک کی زندگی اللہ کے رسول کی ایک سیکنڈ بھی قرآن کے خلاف نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم بدعقیدوں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی عظمت پر داغ لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اس داغ کو برداشت نہیں کرتے۔ خدا نے جن کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہو، یہ ان کو مجرم اور مجہول کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ کیا آپ کو نہیں پتا آج تبلیغی جماعت کی چلت فرت لوگوں کے درمیان عام ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، جیسے شیعہ اہل بیت کا نعرہ لگا کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ویسے ہی تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند نماز کا نعرہ لگا کر رسول کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں، نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ اسی جماعت کا ایک مولوی یوں ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو گمراہ پایا تو راہ دی، ایک یہ ترجمہ کرتا ہے کہ تم کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی۔ نبی بھٹکے گا تو صراط مستقیم کس کو ملے گا؟ نبی بے خبر ہوگا تو باخبر کون ہوگا؟ نادانو سنو، ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، بھٹکتا وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے، راستہ کبھی بھٹکا نہیں کرتا۔ مسافر بھٹکتا ہے، راستہ نہیں بھٹکا کرتا۔ راستہ تو راستہ ہوتا ہے،
नादानो, मुसाफिर भटकते रास्ता नहीं भटकता, रास्ता तो मुसाफिर को मंजिल तक ले जाता है। और ये बात अर्ज कर देना चाहता हूं, मोहम्मद सिरात का नाम है, सिरात मुस्तकीम का। गौस, ख्वाजा, कुतुब, अब्दाल, जो सिरात पर, रास्ते पर जो संगे मील होते हैं ना, किलोमीटर, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम गौसे आजम है, उन्हीं पत्थर में से एक पत्थर का नाम गरीब नवाज है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम मखदूम अशरफ है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम मखदूम माहिमी है। अब पता कैसे चले कि हम सिरात पर चल रहे हैं, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं? तो बॉम्बे के रास्ते पर जब पत्थर लगा होता है कि बॉम्बे इतने किलोमीटर, समझ जाते हम सही चल रहे हैं, और जहां पत्थर ना हो मतलब गलत चल रहे हैं। तो मोहम्मद अरबी तो सिरात मुस्तकीम है, लेकिन अब चलने वालों ये देखो, इस रास्ते पर तुम्हें गौसे आजम मिलते हैं या नहीं मिलते, मखदूम अशरफ मिलते हैं या नहीं मिलते, गरीब नवाज मिलते हैं या नहीं मिलते? अगर मिलते हैं तो तुम राह मुस्तफा पर चल रहे हो, और अगर नहीं मिलते तो तुम किसी और रास्ते पर चल रहे हो। और ये बात हम फक्र से कहते हैं, ये एक ही मसलक की शान है, जहां गौसे पाक, गरीब नवाज और सारे औलिया मौजूद है, उसी मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जिसको आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम बहत्तर फिरकों के मौलवियों को चैलेंज करके कह सकते हैं, तुम अपनी जमात में शेखुल हदीस, मुफ्ती, मौलवी, हाफिज तो बता सकते हो, लेकिन वली नहीं बता सकते, इसलिए कि वली सिर्फ अहले सुन्नत की पहचान है। आला हजरत इसीलिए तो कहते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और दूसरे फिरके के लोग शेखुल हदीस की मुखालफत नहीं करेंगे, मुफ्ती की मुखालफत नहीं करेंगे, हाफिज और कारी की मुखालफत नहीं करेंगे, मुखालफत करेंगे तो वलियों की मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये ताजिरों का तरीका होता है, जिसके मॉल में जो माल मौजूद नहीं वो उसका मुखालिफ होता है। अब पता कर लो, वहां शेखुल हदीस है, यहां भी है, वहां मुफ्ती यहां भी, यहां कारी वहां भी, लेकिन याद रखो एक ही चीज वहां नहीं है जो यहां मौजूद है, उसको अल्लाह का वली कहते हैं, उसको अल्लाह का दोस्त कहते हैं। महबूब इलाही जैसा वली हमारे मसलक में मौजूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वली हमारे मसलक में मौजूद, गरीब नवाज जैसा वली हमारे मसलक में मौजूद। और इतनी बात अर्ज कर देना चाहता हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तबलीगी जमात में जाने वालों, अशरफ अली थानवी के साथ उठाए जाओगे, जिसने ये कहा कि माज़ अल्लाह नबी का इल्म जानवरों के बराबर है, पागलों के बराबर है, बच्चों के बराबर है। रशीद गंगोही के साथ उठाए जाओगे, जिसने ये कहा माज़ अल्लाह कि नबी के माँ बाप काफिर थे, फतावा रशीदिया में उसने लिखा। ऐसे लोगों के साथ उठाए जाओगे। लेकिन सुन लो, अगर अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर कायम रहे, अल्लाह फरमाता है हर कौम को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो तुम्हें इमाम हुसैन के साथ उठाया जाएगा, तुम्हें गरीब नवाज के साथ उठाया जाएगा, तुम्हें गौसे पाक के साथ उठाया जाएगा। उनके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं है, जैसे उनके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं, वैसे इमाम हुसैन के जन्नती होने में कोई शक नहीं। अरे जिसको मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है, उसके जन्नती होने में शक कौन कर सकता है? इसलिए याद रखना, इस पुराने मसलक को पकड़े रहो। अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर पर पहले कुरान नाजिल हो चुका था, फिर हुजूर पर कपकपी क्यों थी? आका पर कपकपी क्यों थी? कपकपी इसलिए थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी के एहसास की वजह से कांप रहे थे, और दिल में ख्याल आता था खत्मे नबूवत की जो जिम्मेदारी है मुझे उसको पूरा करना है। और उसी बुनियाद पर आप सोचते थे कि कहीं मेरी जान तो नहीं निकल जाएगी, वो एहसास है जिम्मेदारी था। ये उन्वान बड़ा तवील है, इस पे कभी मौका रहा तो गुफ्तगू की जा सकती है कि हुजूर पर इस कुरान से पहले कुरान नाजिल हो चुका था। इसीलिए तो जब अलीफ लाम मीम आया ना,
تو جبریل پڑھتے رہے، حضور مسکرا کر کے کہتے تھے میں نے جان گیا، میں نے سمجھ لیا۔ جبریل سوچتے ہیں لانے والے کو پتہ نہیں، جس کے پاس زمین پر جو بیٹھا ہے اس کو ساری خبر ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ہوگی، لیکن آج جو میرا عنوان میرے احباب نے دیا میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا کو احساس ذمہ داری جو ہے حضور کے وجود میں کپ کپی پیدا کر رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا جو فرشتے ہرا میں، غار ہرا میں آپ کو نظر آ رہے تھے، وہ مخلوق کیا آپ کو یہاں میرے گھر میں میرے کمرے میں بھی نظر آ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا میں یہاں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، اور جب سر سے دوپٹہ ہٹایا تو پوچھا کیا اب بھی وہ نظر آتے ہیں جو آپ غار ہرا میں دیکھ رہے تھے؟ آقا نے فرمایا خدیجہ اللہ کی عزت کی قسم میں ان کو اب یہاں نہیں پاتا۔ جناب خدیجہ نے پھر دوپٹہ اوڑھ لیا، کہا اب کہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی مبارک ہو، جو فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے وہی فرشتے ہرا میں آپ کے پاس بھی آئے، کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کے فرشتے نہ ہوتے، شیطان ہوتا، تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹانے کے بعد بھی وہ موجود رہتا۔ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو سر سے دوپٹہ ہٹانے کے بعد چلے گئے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ ہٹائے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تمہاری اور میری بیوی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتوں کا تصور کیسا؟ آج جو گھر گھر بے برکتی کی آگ لگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ ساتھ اب بالوں کی نمائش بھی کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان یہ تھی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا ایسی غیرت مند خاتون کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے گھر کا حال یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہے گی۔ عورتیں باریک پتلے کپڑے پہن کر جسم کی نمائش کر رہی ہے، اور مردوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے غیرت کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اب آج کل ایک فکر بنی، ایک سوچ بنی ہے، وہ جوانی کیا جس میں عورتوں کے ساتھ دوستی نہ ہو، جس میں لڑکیوں کے ساتھ میل جول نہ ہو، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو لڑکیوں سے دوستی نہ کرے اس کے مرد ہونے میں ہمیں شک ہے۔ معاذ اللہ لوگوں نے شرافت کا نام نامردی رکھ دیا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان جوانوں تک بس ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی آپ لوگوں نے تشریف لانا ہے اور کل بھی آپ لوگوں نے گفتگو سننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں گفتگو طویل ہو کر کے بار ہو جائے تو آپ کے لیے اگلا پروگرام مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات صرف اپنے جوانوں کو پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ بس جب نفس کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھانے کا مشورہ دے رہا ہو، اے بیٹیوں کے باپ، اے بیوی کے شوہر، اے بہن کے بھائی، اس وقت اپنے دل میں میرے رسول کا یہ قول لے آنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک عالم نے ایک بہت بڑے سوداگر کے سامنے جب یہ گفتگو کی نا، یہ حدیث پڑھی کما تدین و تدان، تو اسے شک ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم مالداروں کی عورتیں تو گھروں کے اندر مقید پردوں میں رہتی ہے، ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ جو چاہیں کر لیں، ہماری عورتوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اتفاق سے وہ سوداگر سنار تھا، عالم کی بات پر اسے اعتماد نہیں ہوا اور حدیث میں وہ شک کرنے لگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس حدیث کو پرکھوں، جانچوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ صرف عالم نے ڈرانے کے لیے بیان کیا ہے۔ ایک خوبصورت عورت اس سنار کے یہاں سونے کے کنگن خریدنے کے لیے آئی۔ اس نے سونے کے کنگن اس عورت کے ہاتھ میں خود پہنانے کی پیشکش کی، اور جب اس کے ہاتھوں میں پہنائی تو پہناتے ہوئے اس نے اب اس کے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ عورت نے اللہ اکبر اس کی بدنیتی کو بھانپ لیا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کنگن لے کر کے چلی گئی روتے ہوئے۔ جب یہ بندہ سوداگر اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس کی بیوی دیندار، نیک اور متقی خاتون تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، بتا آج تو نے کس عورت کے ساتھ خیانت کی، کس عورت کے ساتھ بددیانتی کی؟ اس سنار کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب عورت کے یہ جملے سنے تو کہا، تم گھر میں بیٹھنے والی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کسی عورت کو چھیڑا، اس کے ساتھ بددیانتی کی، اس کے ساتھ خیانت کی؟ تو عورت نے برجستہ جواب دیا، کیا تجھے رسول کا قول پتا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج ایک نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے مل دیا، مجھے ضرور آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ تو نے کسی عورت کا ہاتھ ملا ہوگا جب تیری امانت میں خیانت کی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بیوی سے کہا، تو نے سچ کہا۔ لیکن جب دوسرا دن آیا، وہی کنگن لے کر کے وہ عورت آئی۔ اس نے عورت سے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، مجھ پر شیطان سوار تھا اور میں نے بددیانتی کی۔ عورت نے معاف کر دیا، خوشی خوشی چلی گئی۔ جب واپس یہ گھر آیا تو بیوی نے مسکرا کر کہا، بتا تو نے آج کس کے ساتھ اچھا کام کیا، تو نے کس کی امانت کو ادا کیا؟ تو اس نے کہا، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو کہا، سنو، کل جس نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ملا تھا، آج اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یاد رکھنا، جس رسول کے کہے پر خدا کو بن دیکھے ایک مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر جنت اور جہنم کو حق مانتے ہو، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو حق مانتے ہو، اسی رسول کا فرمان ہے، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسرے کی بہن کو بائک پر لے کر پارک میں جانے والے، دوسرے کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر اس کی عصمت کا سودا کرنے والے، لاڈج میں کسی کی عصمت کو تار تار کرتے ہوئے مسکرانے والے، جب تو یہ کر رہا ہوگا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تمہاری بہنوں کی عزت محفوظ رہے، اگر آج سے پہلے یہ خطا ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لو۔ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیے یہی کرتے رہے، ایک دن اس فقیر قادری کے جملوں کو تم ضرور یاد کرو گے۔ اختتام پر اپنے بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ کرناٹک کے ایک بہت بڑے شہر میں، شہر کا نام نہیں لوں گا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نے تقریر کرتے ہوئے یہی واقعہ بیان کیا اور حدیث پڑھی، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ شاید یہ جملے کی آپ لوگوں کو برے لگ رہے ہو تو معاف کر دیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور میرے بزرگ بھائیوں نے مجھے یہی عنوان دیا ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ خیانت کرو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہیں رہے گی، بیان کر کے میں بیٹھا ہی تھا، ایک لڑکا خوبصورت جوان روتے ہوئے آیا اور مجھے اس نے اسٹیج سے نیچے اتارا، میں اترا، اترتے وقت مجھے تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ کیوں روتا ہے۔ جب میں نے کہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے حدیث صحیح پڑھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
میں نے کہا میرا تو ایمان ہے، یہ بتاؤ تم کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ کہا کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک پارک ہے، اسی کے قریب لاج ہے، دوستوں کے ساتھ جب میں لاج میں گیا تو ہوج موج کرنے کے لیے ہم نے عذرائے مذاق اس لاج کے مینیجر سے کہا ذرا بتانا تیری لسٹ میں کون سی لڑکیاں ہیں تاکہ ہم انہیں منگوا کر ان کے ساتھ عیش کریں۔ تو اس لاج کے مینیجر نے کہا فوٹو دیکھ لو، جس کا انتخاب کرو گے پیش کر دی جائے گی، اتنے پیسے ہوں گے، یہ ہوں گے، اور سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے، اللہ کی عزت کی قسم، اس لڑکے نے کہا روتے ہوئے، جب اس لاج کے مینیجر نے فوٹو کو کاؤنٹر پر بکھیرا تو ایک چہرے پر نظر پڑی تو میرے دل میں آگ سی لگ گئی، اس حسن کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسی فوٹو پر میری نظر جم گئی، میں نے اٹھا کر اس کو دیکھتا رہا، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں فوٹو دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو فوٹو تھا وہ کسی اور کا نہیں، میری سگی بہن کا فوٹو تھا جو میرے سامنے بکھیر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے اے امت کے نوجوانوں، آج افریقہ کی سرزمین پر حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاش کو بھون بھون کر کفار کھا رہے ہیں۔ سیریا کا حال یہ ہے، مزارات اولیاء کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو کفن تک میسر نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں، تم کس دن بیدار ہوں گے؟ تمہاری آنکھیں کب کھلے گی؟ کیا جوانی اس کے لیے تھی جو تم کر رہے ہو، یا جوانی اس کے لیے تھی جو محمد بن قاسم نے کیا، جو طارق بن زیاد نے کیا، جو علی اکبر نے کیا؟ جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی راتوں کو مصلی پر رو کر گزارنے کے لیے ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جوان گناہوں سے پاکیزہ رہ کر اپنی جوانی کو گزارتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ جنت میں ان کو میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جوانی اس کے لیے ہے، تم نے کھیل کے لیے لگا دی، تم نے عیاشی کے لیے لگا دی، تم نے برائی کے لیے لگا دی۔ میری قوم کا ایک ایک جوان اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرے۔ سنی دعوت اسلامی صرف ظاہر کو بدلنے والی تحریک نہیں، یہ وہ تحریک ہے جس نے باطن بدلے ہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی سے جو نوجوان وابستہ ہوا، منسلک ہوا، اللہ نے اس کے دل میں تبدیلی پیدا کی، دلوں کے اندر انقلاب اس تحریک نے پیدا کیا۔ آج میرے جوانوں سے میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آؤ، اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ ہو سکے تو کبھی پوری رات نہ سہی، رات کا تھوڑا وقت اپنے اللہ کے پاس گزارو، اپنے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا اللہ تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نادان، جو تجھے دھوکہ دینے والے ہیں تو اس سے دل لگاتا ہے، جو خدا تیری شیرک سے زیادہ قریب ہے کبھی اس کے لیے بھی تو مصلی پر بیٹھ۔ بہت سب کے لیے رویا ہے نا، کبھی اس کے لیے بھی تو رو کر دیکھ، کبھی اس کے لیے بھی تو آنسو بہا، تو محسوس کرے گا کہ تو رو رہا ہے اور اس کی رحمت کے ہاتھ تیرے آنسوؤں کو خشک کر رہے ہیں۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے قطرے بہاؤ، ندامت کے قطرے بہاؤ، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ کسی کی عصمت تار تار کریں گے نہ ہونے دیں گے، وہ معاشرہ تشکیل دیں گے جسے دیکھ کر مدینے والا معاشرہ یاد آ جائے۔ اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں تو گفتگو کے اختتام پر مجھے ایک بہت عظیم بزرگ کی زندگی یاد آ رہی ہے اور ان کی زندگی کے توبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو عرض کر دوں تاکہ میرے بھائیوں کو ایک روشنی مل جائے۔ جوانی ہوتی ہی ہے جس میں قدم بہکتے ہیں، لیکن جب کوئی احساس دلا دے، جب دل کو احساس ہو جائے تو توبہ کر کے راستہ بدل دینا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آپ اس روش کو چھوڑ دیں جس میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ایک جوان رہتا ہے بغداد میں جس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کو ابتدائی جوانی میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی،
دیکھو دل میں کسی کی محبت بیٹھ جانا یہ جرم نہیں ہے, یہ انسان کا اختیار بھی نہیں ہے, لیکن غلط یہ ہے کہ انسان اس محبت کا ناجائز استعمال کرے, اس میں بے پردگی ہو, برائی ہو, ناجائز کام ہو. عبداللہ نے اس لڑکی کا سامنا کیا اور اپنی ابتدائی شباب والی جوانی میں لڑکی کو ایک جملہ کہا, تو بڑی اچھی ہے, اگر اجازت دے تو میں تیرے ساتھ کچھ گفتگو کروں. لڑکی شریف گھرانے کی تھی, اس نے نہ ملنا تھا نہ ملی, یہ کہہ کر دامن چھڑا کر آگے بڑھی. عشاء کے بعد آنا, رات ہوگی, بابا سے چھپ کر آؤں گی, ملاقات کروں گی, باتیں کریں گے. اور اس کے بعد وہ چلی گئی. رات عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اب آئے گی, اب آئے گی, اب آئے گی. وہ نہیں آئی. حتیٰ کہ سردی کی لمبی رات کھڑے کھڑے گزار دی. اس کے بالا خانے کی طرف دیکھتے دیکھتے یہ ہوا, فجر کی اذان ہوئی. بغداد کی مسجدوں کے میناروں سے اذان جب بلند ہوئی, اچانک کسی نے عبداللہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا. عبداللہ ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات کھڑا رہا, پوری رات گزار دی, اسے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. کاش یہ رات تو اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا نعمتیں ملتی. بس جھٹکا لگا, اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹے, مسجد میں گئے, وضو کیا, فجر کی سنتیں پڑھی, جماعت میں وقت تھا, ہاتھ اٹھا کر کہ مولا سب سے دل لگایا, کامیاب نہ ہوا, اب یہ دل تیرے لیے ہے, تیرے محبوب کے لیے, مجھے معاف کر دے. کہاں میں تیرا حسن چھوڑ کر غیر کی طرف بڑھا تھا. اور یاد رکھو, جسے حسن سمجھتے وہ حسن ہے ہی نہیں, اصل حسن تو مصطفیٰ کریم کا حسن ہے. یارو جس میں بدبو آئے وہ کوئی حسن ہے؟ لوگ حسن کو سمجھتے نہیں. حضرت مالک ابن دینار نے بہت اچھا حسن سمجھایا ہے. بات پر بات نکلتی ہے تو یاد آتا ہے, ایک مرتبہ خلیفہ کی کنیز جو خلیفہ کے دل کے بہت قریب تھی, خلیفہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا. خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ جو بادشاہ کہلاتے ہیں, تھے تو بادشاہ لیکن خلیفے کہلائے. اور اصل خلفاء تو وہ ہیں جو صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, حسن مجتبی ہے, عبداللہ بن عمر ہے, یہ لوگ ہیں. مالک بن دینار نے اس کنیز کو دیکھا, وہ کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی. پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بالوں کو جھرجھری دیتے ہوئے کہا میں وہ ہوں, میرے بغیر بادشاہ رہتا نہیں. تو کہا کیا بادشاہ تجھے بیچ دے گا؟ کہا نہیں, وہ مجھے کیا بیچے گا, لیکن خریدنا ہے. آپ مالک ابن دینار ہو, ذرا چلو تم خود ہی بات کر لو. کنیز کو یوں لگا کہ یہ جیسے ہی خریدنے کی بات کرے گا تو بادشاہ اتنی قیمت بولے گا کہ یہ دے نہ سکیں گے. محل میں پہنچے, کنیز نے تکبر سے کہا لیجئے یہ کوئی کام لے کر آئے ہیں. مالک بن دینار سے بادشاہ نے پوچھا مالک کیا بات ہے؟ کہا اسے بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کہ کتنے میں؟ تو اس نے کہا آپ کتنے میں خریدو گے؟ تو مالک بن دینار نے کہا 2 کھجوریں دوں گا اور اس کے عوض خرید لوں گا. بادشاہ نے طنزن ہنس کے کہا اسے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کرے دیکھ سر سے لے کر پیر تک حسن کی ملکہ ہے. کہا اس میں تو عیب ہے عیب. کہا عیب نظر آتا ہے تمہیں؟ کہنے والے مالک بن دینار تھے, معمولی شخصیت نہیں. دیکھو جب دل میں خدا بستا ہے تو پھر ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا اس میں عیب ہے. کہا کیا عیب ہے؟ کہا پہلی بات اگر یہ دانتوں کو نہ مانجے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی, کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا, ایسی بدبو آئے گی. یہ غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو آئے گی, تو بازو میں بٹھا نہ سکے گا. روزانہ غسل کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, جب تیرے دل کے قریب رہتی ہے. ارے پانی نہ ملے, غسل نہ کرے تو پسینے کی بدبو سے تیرا سر پھٹے. تیسرا عیب اس میں یہ ہے کہ یہ مرے گی تو تجھے جدا کر دے گی, تجھے جدائی کا غم دے گی, جا روتے رہنا, یہ عیب ہے. اور اگر یہ نہ مرے
یہ نہ مرے اور تو مر جائے تو دیکھ لینا یہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی, تجھے دھوکہ دے گی. خود مرے تو غم میں مبتلا کر دے, تو مرے تو یہ دوسرے کے ساتھ ہو جائے. تو بادشاہ نے حیرت سے جھنجھلا کر کہا, کیا کوئی ایسی بھی کنیز ہے جو برش نہ کرے, دانت نہ مانجے تو اس کے منہ سے بدبو نہ آئے, مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو نہ آئے؟ کہاں ہے. غسل نہ کرے تو جسم سے بدبو نہ آئے؟ کہاں ہے. کوئی ایسی بھی ہے کہ جو نہیں مرے گی؟ کہاں, ایسی کنیز میرے پاس ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا دیکھ میری جو کنیز ہے نا, وہ غسل نہ کرے تو خوشبو بڑھتی جائے گی, وہ مسواک اور منجن نہ استعمال کرے تو اس کے منہ کی خوشبو بڑھتی جائے, وہ کبھی مرے گی نہیں, اور جس دن میں اس کے ساتھ ہو گیا میں بھی مرنے سے بچ جاؤں گا. کہا وہ کنیز کون سی ہے, ذرا ہمیں بھی تو بتا دیں. کہا کہ وہ کنیز ہے, اسے جنت کی حور کہتے ہیں. تو کہا مالک اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا جب سب سو جایا کریں, جب سب سو جایا کریں اس وقت تو بستر سے اٹھ کر اس کی صرف اس اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر, بس یہی 2 رکعت نماز اس کی قیمت ہے. اتنی اچھی کنیز اتنے سستے میں ملتی ہے, میں اتنی اس کنیز کو مہنگے میں دھوکہ دینے والی کو کہاں خریدوں گا. تو جسے تم حسن سمجھ رہے وہ بدبو ہے, صرف بدبو ہے. اس لیے آؤ اصل حسن کی طرف جس کو کبھی زوال نہیں ہے. ارے جس کی زلفیں بکھرتی ہے تو اللہ واللیل کہہ کر اس کی زلفوں کی قسم یاد کر. سنورتی ہے تو خدا والضحیٰ کہتا ہے, وہ مسکرا کر دانت چمکاتے ہیں تو وہ نجم کہتا ہے. آئیے نہ اسی حسن کے متوالے بن جائیں, وہی حسن جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہا تھا تو عبداللہ نے کہا مولا سب کو دل لگایا, تجھ سے نہیں لگایا تھا, آج کے بعد یہ دل تیرے اور تیرے حبیب کے لیے, مجھے معاف کر دے. فجر پڑی, استغفار کیا, توبہ کی, اب کسی سے دل نہیں لگے گا. صبح ہوئی, سورج طلوع ہوا, سورج بلند ہوا, نوجوان عبداللہ باہر نکلے مسجد سے تو کیا دیکھا کہ بغداد کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں عبداللہ کے سر پہ بادل سایہ کر رہا تھا. بغداد کے ایک بزرگ کہلانے والے جب بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا اے جوان تو کتنا نیک ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. عبداللہ نے کہا بابا میں تو گنہگار ہوں اور میرے تو رات کا حال تو میں اپنا خود جانتا ہوں, کسی کو کیا بتاؤں, میرے سر پہ بادل کیا سایہ کرے گا, وہ تو آپ کے لیے. جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بادل عبداللہ کے سر پہ سایہ کرتا تھا. اس بزرگ نے کہا عبداللہ دیکھتی تیری بزرگی ہے. عبداللہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, مولا تجھ سے دور تھا تو عیب پہ پردے ڈالے تو نے, اور ذرا کیا توبہ کر کے تجھ سے صلح کر لی تو ایسی عزت افزائی کی کہ سر پہ بادل کو بھیج دیا. مولا اب آج کے بعد تو بس تیری راہ میں زندگی گزرے گی, راہ خدا میں زندگی گزارنے کے لیے پہلا زینہ توبہ سو کر چکے تھے, دوسرا زینہ علم کے لیے استاد ڈھونڈنے لگے. عبداللہ کی قسمت کا ستارہ اوج پر تھا, جب استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم جیسا استاد مل گیا, اور اتنا علم حاصل کیا عبداللہ نے, اتنا علم حاصل کیا کہ وہ امام بخاری کے استادوں کے استاد بن گئے. اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے, اور عبداللہ ابن مبارک کی شان یہ ہے کہ امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا, وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو مسلمانوں سچی توبہ انسان کو کس منزل پر پہنچاتی ہے کہ جس امام اعظم نے اللہ کا 100 مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں گا. تو یہ توبہ اس منزل پر پہنچاتی ہے. میرے بھائیوں آئیں آج سچے دل سے ہم توبہ کریں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اس گفتگو کو اللہ قبول فرمائے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارے احباب نے عنوان دیا ہے انٹرنیٹ کی تباہی کے حوالے سے.
آپ تشریف لائیں. میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں. فقیر قادری ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر آپ کی خدمت میں آئے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم میں سے کسی کی اصلاح کے اسباب پیدا فرما دے. آپ کل کی گفتگو میں ضرور تشریف لائیں, دوست و احباب کے ساتھ آئیں. انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا تو ایمان کو تازگی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہو